سورہ احزاب آیت نمبر 26 وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اللہ تعالیٰ نے ظَاهَرُوهُم من اہل الکتاب من سیاسیہم اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے قلعوں سے نکال دیا جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب بھر دیا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ایک جماعت کو تو تم قتل کر رہے تھے وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور ایک جماعت کو قیدی بنا رہے تھے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمینوں کا وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا اور ایسی زمین کا بھی اللہ نے تمہیں وارث بنایا جس کو تم نے ابھی پاؤں سے روندا نہیں تھا جس پر ابھی تمہارے قدم بھی نہیں گئے تھے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکنے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کی تھی، جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا۔ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی ان دو آیات مبارکہ تفسیر میں، جب مشرکین اور یہودی ان کے لشکر مدینہ پر آئے اور انہوں نے گھیرا ڈالا تو بنو قریظہ کے یہودی جو مدینے میں تھے اور جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان ہو چکا تھا، انہوں نے بھی عین موقع پر بے وفائی کر دی۔ غزوہ احزاب میں جب مشرکین اور یہودی ان کے لشکر مدینہ پر آئے اور انہوں نے گھیرا ڈال دیا تو جو یہودی مدینہ کے اندر رہ رہے تھے وہ بنو قریظہ کے تھے، اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی کافر مدینہ پر حملہ کرے گا تو اے یہودیوں تم وعدہ کرو تم نے پھر ان یہودیوں کا ساتھ نہیں دینا، تم نے پھر ہمارا ساتھ دینا ہے اور تم نے ہمارے خلاف پھر لڑنا نہیں ہے، نہ ہمیں دھوکہ دینا ہے۔ لیکن جب لڑائی ہوئی تو انہوں نے وعدہ توڑ دیا اور بے وفائی کر دی۔ ان کا جو سردار تھا وہ کون تھا؟ کعب بن اسد۔ کعب بن اسد باتوں میں آ گیا اور حیی بن اخطب خبیث نے اسے بدعہدی پر آمادہ کیا۔ حیی بن اخطب خبیث جو تھا یہودی، وہ باہر سے جو حملہ کر رہے تھے ان میں شامل تھا۔ اس نے اس سے رابطہ کیا کہ دیکھو ہم یہودی ایک ہی ہیں، تم مسلمانوں سے جو وعدہ کر چکی ہو چھوڑو اس کو، ساتھ ہمارا ہی دو تم۔ وہ پھر رضامند ہو گیا۔ پہلے تو یہ نہ مانا سردار جو ہے نا کعب بن اسد، لیکن بعد میں جو ہے نا حیی نے کہا دیکھ میں تو تجھے عزت کا تاج پہنانا چاہتا ہوں اور تو بار بار مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے، ہمارا ساتھ دے گا تو عزت اور فتح ہماری ہوگی، تو اس لیے میری باتوں مان جا۔ قریش اور ان کے ساتھی غطفان اور ان کے ساتھی ہم سب ایک ساتھ ہیں، قریشی اور ہم سارے یہودی ایک ہی ہیں، لہٰذا اب ہمارا ہی ساتھ دو تم۔ ہم نے قسم کھا رکھی ہے جب تک ایک ایک مسلمان کا قیمہ نہ بنا لے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے ابھی سارے کافر اکٹھے ہو کر حملہ آور ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا آج صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے گا، ہمارا ساتھ دے دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ پھر آخرکار وہ باتوں میں آ گیا۔ کعب چونکہ جہادیدہ شخص تھا، اس نے پہلے جواب دیا کہ یہ بالکل غلط تم کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو نا مسلمانوں کا ہم خاتمہ کر دیں گے اور قیمہ بنا دیں گے اور یہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تم سارے کافر اکٹھے ہو کر بھی آ جاؤ تو مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے ہو، اور تم ہمیں ذلت کا طوق پہنانے آئے ہو، مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے خلاف اٹھوں۔ تو انتہائی منحوس آدمی ہے، میرے سامنے سے ہٹ جا تو، اور اپنی مکاری کا شکار مجھے نہ بنا، اپنا مکر اپنے پاس رکھ۔ لیکن حیی نہ ٹلا، وہ اس کے ساتھ چمٹ گیا، اس کو سمجھاتا رہا ہمارا ساتھ دے دے، مسلمان ختم ہو جائیں گے آج، ہمارا ساتھ دے دے۔ آخر میں اس نے کہا سن، اگر بالفرض قریش اور غطفان بھاگ بھی جائیں تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں اپنی پوری فوج کو لے کر تیرے ساتھ آ کے مل جاؤں گا، لہٰذا ہر لحاظ سے میں تیری فیور کر رہا ہوں، تیرا ساتھ دے رہا ہوں، اور جو کچھ تیرا اور تیری قوم کا حال ہوگا میرا بھی وہی ہوگا، ہم دونوں اکٹھے ہوں گے۔ جو نقصان تمہیں پہنچے گا میں چونکہ تمہارے ساتھ آ کے مل جاؤں گا وہی میرا نقصان بھی ہوگا۔ جب فائدے میں بھی میں تمہیں فائدے کی تجھے میں دعوت دے رہا ہوں، نقصان میں بھی تیرے ساتھ ہوں، تو پھر تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ اب تو میری بات مان جا۔ بالآخر کعب کے اوپر حیی کا جادو چل گیا اور بنو قریظہ نے صلح توڑ دی، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو سخت صدمہ ہوا اور یہ نقصان بہت ہی بھاری پڑا۔
کیونکہ اندر کے لوگ جب آستین کے سانپ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اندر کے لوگ جب مخالف ہو جائیں تو پھر آدمی جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی مدد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت مظفر اور منصور ہو کر مدینہ شریف واپس لوٹے، صحابہ نے ہتھیار کھول دیے اور حضور بھی ہتھیار اتار کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ گرد و غبار سے پاک صاف ہونے کے لیے غسل کریں۔ ابھی غسل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور وحی کا نزول جو ہے شروع، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سر پہ ریشمی امامہ تھا، ریشم کا امامہ پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام خچر پہ سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اچانک، اور اس خچر کے اوپر ریشمی گدی تھی۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے، کمر آپ نے کھول لی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو اب تو ان کو شکست ہوگی، اب تو میں اپنے نہانے دھونے کے لیے بیٹھا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، جو فرشتے آپ کے ساتھ غزوہ احزاب میں اللہ نے مدد کے لیے اتارے تھے نا، وہ ابھی تک ہتھیاروں سے لیس ہیں، آپ کیوں کھول رہے ہیں ہتھیار؟ تو اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ہتھیار نہ کھولیں، کیونکہ فرشتوں کو بھی اللہ نے حکم نہیں دیا ہتھیار اتارنے کا۔ میں کافروں کے تعاقب سے ابھی آ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے سنیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف چلیں اور ان کو نمٹائیں جا کے، مجھے بھی اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میں بھی ان کے دلوں میں رعب ڈال کر ان تھرتھراہٹ پیدا کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو گئے، آپ علیہ السلام اسی وقت کھڑے ہو گئے، تیار ہو کر صحابہ کو دوبارہ جہاد کے لیے کوچ کا حکم دیا اور فرمایا یہاں سے فوراً نکلو اور عصر کی نماز تم سب نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، ان کے ساتھ جنگ ہے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ ظہر کے بعد یہ حکم ملا تھا اور عصر کی نماز اگلی نماز تھی۔ بنو قریظہ کا قلعہ کئی میل دور تھا، نماز کا وقت صحابہ کو راستے میں ہی آ گیا، بعضوں نے تو راستے میں نماز پڑھ لی کہ چلو اب نماز کا وقت آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا جلدی چلو عصر میں وہاں پہنچنا ہے، تو اگر عصر میں وہاں نہیں پہنچ سکے، نماز کا وقت آ گیا ہے تو نماز تو پڑھیں نا۔ ایک صحابہ کی جماعت کا موقف یہ ہو گیا، آدھے صحابہ کہنے لگے ہم نے نماز یہاں نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا عصر پڑھنی بنو قریظہ میں۔ اب یہاں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اسی حدیث کو فقہا جو ہے اختلاف امت کی دلیل بناتے ہیں، علماء اختلاف یعنی کہ علماء امت کے اختلاف کی، کہ علماء کا جو اختلاف ہے شرعی مسائل کے اندر یہ باعث رحمت ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا تھا اور اس حکم کی مراد بعض صحابہ کچھ اور سمجھے اور بعض کچھ اور سمجھے۔ اچھا، جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جو یہ کہا تھا نا، تو ہم میں سے پھر لوگ دو گروہ بن گئے، ایک نے تو اثر وہیں پڑھ لی، دوسرا گروہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ کہتے نہیں جیسا بھی ہو ہم نے اثر پڑھنی وہاں پر ہے، بے شک لیٹ ہو جائیں ہم، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اثر پڑھنی بنو قریظہ میں ہے۔ جب یہ دونوں معاملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے، آپ دونوں ٹھیک ہو، دونوں کے اندر خلوص نیت ہے اور دونوں کو پورا پورا اجر ملے گا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اختلاف فقہی مسائل کے اندر خلوص نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں دونوں کو اجر ملے گا۔ یہ حدیث اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ نے مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، جو کہ نابینا صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ عبس نازل فرمائی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے خوف خدا کی اللہ نے خود قرآن میں تعریف کی ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے، بیان ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے اندر، تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو تبلیغ فرما رہے ہیں، آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ آپ نے ذرا اگنور کیا، نظر انداز کیا کہ یار مسئلہ تو ان کو میں بعد میں بتا دوں گا، یہ اتنی مشکل سے قابو آئے ہیں، پہلے ان کو تو بات کروں نا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا یا رسول اللہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، یار یہ ابھی کیوں آ گئے ہیں، اتنی مشکل سے میں ان کو انہوں نے اپنا نکالا ہے ٹائم، میں ان کو تبلیغ کر رہا ہوں، ان کو دین اسلام کی بات بتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا جو بندہ ہدایت کی بات پہ کان ہی نہیں دھرتا، جس کے دل میں بھی طلب نہیں ہے، آپ اتنی کیوں پریشان ہو رہے ہیں ان کو تبلیغ کرنے کے لیے؟ جو بندہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے، آپ اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ چھوڑیں ان کو، دفع کریں سب کو، زبردستی کیا ہے دین میں؟ نہیں، اگر بات سننا چاہتے نہیں ماننا چاہتے تو جائیں۔ جو بندہ آپ کے پاس طلب کے لیے طلب سے آ رہا ہے اور وہ دوڑتا ہوا آیا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس ہو، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، یہ وہ واحد انسان ہے جس کے اندر خوف خدا کی اللہ نے خود تعریف کی ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف چال پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آپ نے لشکر کا جھنڈا دیا اور آپ بھی صحابہ کے پیچھے پیچھے بنو قریظہ کی طرف چلے اور جا کر ان کے قلعے کو گھیر لیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا، سبحان۔
جب یہودیوں کے ناک میں دم ہو گیا اور وہ تنگ حال ہو گئے تو انہوں نے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے سعد بن معاذ کو منتخب کیا جو قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ بنو قریظہ میں اور قبیلہ اوس میں زمانہ جاہلیت سے بڑا اتفاق اور پیار تھا، اس لیے انہوں نے قبیلہ اوس کے حضرت سعد کو کہا آپ جائیں اور اللہ کے نبی سے بات کریں، 25 دن ہو گئے ہیں، ہم تنگ ہو گئے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی چیز آ سکتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، اس لیے ان یہودیوں کو یہ خیال رہا کہ حضرت سعد جب اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے تو ہماری فیور کریں گے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے بنو قینقاع کو اللہ کے نبی سے کوئی سفارش کر کے چھڑوایا تھا۔ ادھر حضرت سعد رضی اللہ کی یہ حالت تھی کہ جنگ خندق میں انہیں اقحل کی رگ میں ایک تیر لگا تھا، جنگ خندق میں ان کو گردن کی رگ میں ایک تیر لگ گیا جس سے خون جاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر داغ لگوایا اور مسجد کے خیمے میں انہیں رکھا کہ پاس ہی پاس عیادت اور بیمار پرسی بھی کیا کریں۔ مسجد میں ہی کہا کہ حضرت سعد کو کہ آپ ادھر ہی مسجد میں ہی ٹھہریں تاکہ میں بھی آپ کی بیمار پرسی کرتا رہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو دعائیں مانگی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اے پروردگار، اگر اب کوئی ایسی لڑائی باقی ہے جس میں کفار قریش تیرے نبی پر حملہ کر کے آئیں تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں اس میں شرکت کروں، اور اگر تو نے کوئی ایک لڑائی بھی ایسی باقی نہیں رکھی تو خیر، میرے زخم سے خون بہتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب اگر اللہ کے نبی سے کسی کفار نے دوبارہ جنگ کرنی ہے تو اے اللہ میرا یہ زخم صحیح ہو جائے تاکہ میں پھر اللہ کے نبی کا ساتھ دوں، لیکن اے میرے رب جب تک میں بنو قریظہ قبیلے کی سرکشی کی سزا سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر لوں، اے اللہ مجھے موت نہ دینا، میری موت کو مؤخر رکھنا۔ میں بنو قریظہ کو جو اس نے اللہ کے نبی سے مدینہ میں رہ کے بغاوت کی اور وعدہ توڑا اور کافروں کا ساتھ دیا، میں ان کو ان کی سرکشی کی سزا چکھانا چاہتا ہوں، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا، میں ان کو سزا میرے ہاتھوں سے دلوانا۔ حضرت سعد جیسے مستجاب الدعوات صحابی جن کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی، دعا کی قبولیت کی شان دیکھیں کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں بنو قریظہ کو ایسی ماروں گا کہ ان کو یاد رہے گی نسلوں تک ان کی، اور ادھر بنو قریظہ اعتماد بھی انہیں پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جائیں اللہ کے نبی کے پاس ہمارا سفارشی مانگے اور ان سے کہیں محاصرہ ختم کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی بھیج کر آپ کو مدینہ سے بلواتے ہیں، آپ آ کر ان کے بارے میں اپنا فیصلہ دیں۔ یہ گدھے پر سوار کرا لیے گئے اور سارا قبیلہ ان سے لپٹ گیا کہ دیکھیے حضرت خیال رکھیے گا، یعنی بنو قریظہ یہودی سارے ان سے لپٹ گئے کہ آپ جا رہے ہیں ہمارا سفارشی بن کر ہماری فیور میں ہی بات کرنا، اللہ کے نبی سے ہماری مخالفت میں نہ کرنا۔ بنو قریظہ آپ کے آدمی ہیں، انہوں نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، وہ آپ کے حلیف ہیں، آپ کی قوم کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، آپ ان پر رحم فرمائیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے گا، دیکھیے اس وقت ان کا کوئی نہیں، وہ آپ کے بس میں ہے سارا کچھ۔ لیکن حضرت سعد یہ ساری سفارشیں اور خوش آمدیں سن کے خاموش تھے، کچھ بھی نہیں بولے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ان لوگوں نے مجبور کیا کہ کچھ تو بولے نا، ہماری فیور کریں گے نا، وہاں جا کے ہماری حمایت میں بولیں گے نا، مخالفت میں تو نہیں بولیں گے۔ انہوں نے پیچھے ہی نہ چھوڑا۔ آخر آپ نے فرمایا وقت آ گیا ہے کہ سعد اس بات کا ثبوت دے کہ اے اللہ کہ اسے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سنتے ہی ان لوگوں کے دل ڈوب گئے اور سمجھ لیا کہ اب بنو قریظہ کی خیر نہیں ہے۔ حضرت سعد جو بولے تو کیا بولے کہ مجھے اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں ہے، بس اتنا کہا۔ اتنا کہنے سے بنو قریظہ پریشان ہو گیا، اب یہ جا کے ہمارے خلاف بات کریں۔ جب حضرت سعد کی سواری اس خیمے کے قریب پہنچی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ نے فرمایا لوگوں اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھو، سبحان اللہ، اور آپ کو عزت اور اکرام، وقت اور احترام سے سواری سے اتارا۔ یہ اس لیے تھا اس وقت آپ حکم کی حیثیت میں تھے، ان کے فیصلے پورے ناطق اور نافذ سمجھے جاتے تھے۔ آپ کے بیٹھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے فیصلے پر رضامند ہو کر قلعے سے نکل آئے ہیں، اب آپ ان کے بارے میں جو چاہے حکم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا یہ سارے آپ کو اپنا فیصل مان چکے ہیں، اب آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ دینا چاہتے ہیں دیں۔ تو آپ نے کہا کیا جو میں ان پر حکم کروں گا وہ پورا ہوگا؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیں، بنو قریظہ نے مجھے اپنا سفارشی بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ سے سفارش کروں اور ان کی فیور میں کوئی بات فیصلہ لے کے جاؤں آپ کے پاس سے، لیکن آپ مجھے یا رسول اللہ بتائیں جو بات میں کہوں گا آپ تسلیم کریں گے بنو قریظہ کے بارے میں، اور جو میرا فیصلہ ہوگا وہ آپ سب لوگوں کو تسلیم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کیوں نہیں، تم بولو، بنو قریظہ کے بارے میں کوئی سفارش کرنا چاہتے ہو؟ کہا اور اس خیمے والوں پر بھی اس کی تعمیل ضروری ہوگی۔ یا رسول اللہ جو میں کہوں گا آپ نے بھی میری بات ماننی ہے، آپ کے خیمے میں جتنے صحابہ ہیں انہوں نے بھی ماننی ہے بنو قریظہ کے بارے میں۔ اب وہ لوگ یہ سمجھتے تھے شاید پتہ نہیں ان کے بارے میں کہیں چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیں، جانے دیں، رہنے دیں، ان سے غلطی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے یہی کہہ کے بھیجا تھا نا ہماری فیور میں بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جو تم فیصلہ کرو گے مجھے بھی قبول ہوگا، میرے خیمے میں جتنے صحابہ ہیں ان کو بھی قبول ہوگا۔ پوچھا اور اس طرف والوں پر بھی، اور اشارہ اس طرف کیا جس طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ کی طرف نہیں کیا۔ کہا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کی طرف اشارہ نہیں کیا، کہا یہ جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں یہ بھی مانیں گے میرا فیصلہ؟ اتنی بار بار تسلی کروا رہے ہیں، لیکن آپ کی طرف نہیں دیکھا، آپ کی بزرگی اور عظمت اور عزت کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہاں ہاں جو فیصلہ تم بنو قریظہ کے بارے میں کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ آپ نے فرمایا اب میرا فیصلہ سنیے یا رسول اللہ، میں کہتا ہوں بنو قریظہ کے اندر جتنے جنگ لڑنے والے لوگ ہیں ان سب کو قتل کر دیں اور ان کی اولاد کو سب کو قید کر دیں، ان کے جتنے مال ہیں سب اپنے قبضے میں لے لے، وہ مال غنیمت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تم نے ان کے بارے میں وہی کہا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے حکم دیا، تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے موافق ہو گیا۔ اللہ نے بھی ہمیں یہی کہا تھا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا تم نے سچے مالک اللہ کا حکم ہمیں سنا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندقیں کھائی کھدوا کر انہیں بندہ ہوا بلوا کر ان کی گردنیں ماری گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ خندقیں کھودو۔ پھر خندقیں کھودی گئی، سارے بنو قریظہ کو لے کر آؤ، سب کو رسیوں سے باندھ دو، سب کو رسیوں سے باندھ کے خندقوں میں گرا کر ان کی گردن مار دی گئی، سب کی۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہماری جا کر فیور میں بات کریں گے۔ یہ کیوں تھا؟ انہوں نے اللہ کے رسول سے غداری کی، عین جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اس حال میں کہ ان کی سب ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، پھر ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ یہ گنتی میں 700-800 بندے تھے، اور ان کی عورتیں، ان کے نابالغ بچے اور مال سب مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ واقعات کتاب السیر اور کتاب الجہاد کے اندر حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے ملتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 20 منٹ ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔